السلام علیکم دوستو، ہماری زندگی میں بے شمار طرح کی نعمتیں اور اللہ کا فضل اور کرم موجود ہوتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہم اسے نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں خبر نہیں ہوتی کہ ایک چیز موجود ہے، لیکن ہم اٹینشن نہ دینے کی وجہ سے، توجہ نہ دینے کی وجہ سے ہمیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ اتنی اہم چیز ہماری زندگی میں موجود ہے۔ میرا دل کیا یہ کہیں نہ کہیں ایک عربک لٹریچر سے مجھے ایک پیراگراف ملا، آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ مجھے بڑا ہی اچھا لگا اور بڑی ایک روحانی خوشی مجھے اس سے ملی، اور اس کا موضوع یہ تھا، اس میں ساری بات چیت یہ تھی کہ ایسا ممکن ہے کہ آپ کو تنخواہ یا آپ کی آمدن وہ کم ہو، آپ اس پہ بہت راضی نہ ہو اور بڑی مشکل سے آپ کا گزر بسر ہوتا ہو، لیکن آپ کو کسی اور شکل میں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہو۔ ہم جو رزق کو محدود کر دیتے ہیں کہ وہ صرف اور صرف روٹی کی شکل ہے، یا رزق جو ہے وہ تنخواہ اور پیسے کی شکل ہے، یا رزق کو ہم کہتے ہیں کہ جو بینک میں پیسے پڑے ہیں، بینک بیلنس ہے، وہ رزق کی شکل ہے، یا ہر وہ چیز جو ٹینجیبل فارم میں آنکھوں کے سامنے کہیں دکھ رہی ہوتی ہے، ہم اس کو رزق کے زمرے میں لے لیتے ہیں۔ لیکن اگر غور کیجئے تو بڑی ایسی نعمتیں ہیں، بے شمار ایسی شکلیں ہیں رزق کی جس کو ہم نظر انداز کرتے ہیں، اور تھوڑا سا دھیان دیں۔ اگر ہم اپنی نظر دوڑائیں اور دیکھیں، کئی لوگوں کے پاس رزق کی ایسی ایسی خوبصورت شکلیں ہیں، یا آپ کے پاس، میرے پاس رزق کی ایسی خوبصورت شکلیں ہیں جن کو ہم نظر انداز کرتے ہیں۔ مثلا کہا جاتا ہے کہ اگر مال زیادہ نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ایسا ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا اخلاق دیا ہو، اور اچھا اخلاق ایک رزق کی بہترین شکل ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک رچ شخص، امیر انسان، مالدار شخص، لیکن وہ بد اخلاق ہے، ذرا تصور میں سوچئے وہ کتنا بھدا لگتا ہے، کتنا برا لگتا ہے، اور لوگ اسے کتنا اوائڈ کرتے ہیں۔ مال و متاع ہونے کے باوجود، دولت کی فراوانی کے باوجود، زبان کی سختی اس کے پاس ہے، رویہ اس کا بڑا سخت ہے، بد اخلاق ہے، تو لوگ اسے اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ صرف پیسہ اس کے پاس ہوتا ہے، یعنی وہ جملہ جو میں اکثر بول دیتا ہوں کہ کچھ لوگ اتنے غریب ہوتے ہیں کہ ان کے پاس صرف پیسہ ہوتا ہے، ان کے پاس اور کوئی دولت نہیں ہوتی۔ تو اخلاق کی دولت اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بڑے امیر ہیں۔ صرف مال و متاع کو رزق نہ سمجھیے، اخلاق بھی رزق کی ایک شکل ہے۔ پھر کہا جاتا ہے، یہ عربک کی وہ ساری میں نے ٹرانسلیشن جو کروائی ہے ٹیم سے، یہ میں وہی آپ کے سامنے پڑھ کے سنا رہا ہوں، اسی کو ایکسپلین کر رہا ہوں۔ ایسا ممکن ہے کہ آپ کی آمدن کم ہو، آپ کی تنخواہ کم ہو، لیکن آپ کو چہرہ اچھا مل گیا ہو، آپ کے پاس حسن ہو، خوبصورتی ہو۔ یاد رکھیے گا، رزق کی بڑی بہترین فارم ہے، اس سے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ کا جو چہرہ ہے، چہرے کی جو ایک تمانت ہے، چہرے کا جو حسن ہے، چہرے کی رنگینی ہے، چہرے پہ جو خوبصورتی ہے، چہرے پہ جو نکھار ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی عنایت ہے۔ آپ بڑے لوگوں کو دیکھیں گے، ان کا چہرہ ایک مردہ چہرہ لگتا ہے، یعنی اس چہرے میں زندگی نہیں لگتی، آنکھوں میں چمک نہیں ہوتی، چہرے پہ چمک نہیں ہوتی، اور وہ اٹریکٹیو نہیں ہوتے، کوئی دیکھنا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ رکتا نہیں ہے، بس نظر انداز کر دیتا ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو مال و متاع زیادہ نہیں دی، لیکن آپ کو خوبصورت چہرہ دے دیا ہے، تو رزق کی بڑی خوبصورت شکل ہے۔ آپ کو لوگ اسی چہرے کی وجہ سے ملیں گے، آپ سے ہاتھ ملائیں گے، آپ پہ اعتبار کریں گے، آپ سے تعلق بنانا چاہیں گے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ لوگوں کا آپ کے ساتھ جڑنا بھی رزق کی شکلیں بن جاتی ہیں، خبر نہیں ہوتی۔ ایک کون شخص آپ کی زندگی میں آ رہا ہے، ایک اپرچونٹی لے کر آ رہا ہے، کون شخص ہے جو رزق کی کسی شکل میں آپ کے پاس ایک دوستی ایسی آ گئی ہے جس سے آپ کے لیے کوئی آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ یہ رزق کی کتنی خوبصورت شکل ہے، آپ کے چہرے کی وجہ سے، آپ کے اخلاق کی وجہ سے، آپ کے رویے کی وجہ سے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جی اگر آپ کے پاس آمدن زیادہ نہیں ہے اور تنخواہ زیادہ نہیں ہے، تو یہ دیکھیے کہ آپ کے پاس ممکن ہے عقل زیادہ ہو، اور اس عقل کی وجہ سے آپ میں نرم مزاجی ہو۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے۔ یاد رکھیے، جو عربک زبان ہے اور عربی کے مقولے ہیں، اور عربی کی جو کہہ لیجئے، پنجابی کا ورڈ تو اخوان ہے، محاورے ہیں، وہ بڑے وزڈم سے بھرے ہوئے ہیں۔ یعنی یہاں عقل کو جوڑا جا رہا ہے نرمی کے ساتھ، فلیکسیبلٹی کے ساتھ، ایگو کو مینج کرنے کے ساتھ۔ اور اگر آپ کے پاس مال و متاع نہیں ہے، آپ کے پاس عقل ہے، اور اس عقل کی وجہ سے نرم مزاجی ہے، فلیکسیبلٹی ہے، رزق کی بڑی بہترین فارم ہے۔ بڑی بڑی مشکلیں آئیں گی آپ کے سامنے، وہ کھڑی نہیں ہوں گی، مشکلوں سے گزر جائیں گے آپ۔ بڑے بڑے چیلنج آئیں گے، آپ کی نرم مزاجی اور فلیکسیبلٹی اور ایگو کو مینج کرنے کی وجہ سے بڑی بلائیں ٹل جائیں گی۔ میں آپ کو بڑے وثوق سے بات کہہ رہا ہوں۔ میں نے زندگی میں ان لوگوں کے گرد بلاؤں کو اکٹھا ہوتے دیکھا ہے جن میں ایگو پائی جاتی ہے، جن میں تکبر پایا جاتا ہے۔ میں نے ضدی، ہٹ درم لوگوں کو، اکھڑ لوگوں کو، فل آف ایگو، انا سے بھرے ہوئے لوگوں کو مسئلوں کا شکار دیکھا ہے۔ ہر مسئلہ ان کی طرف آ جاتا ہے، ان کو خبر نہیں ہوتی کہ مسئلے کیوں آ رہے ہیں، لیکن دراصل وہ ایک مقناطیسیت ہوتی ہے، ایک منفی مقناطیسیت ہوتی ہے ان کے مزاج کی، ان کی سختی کی، ان کی ایگو کی، جس کی وجہ سے کئی طرح کے پرابلمز
مسائل، یعنی وہ پکڑ کے بلا کو، پرابلم کو کھینچ کے اپنے پاس لے آتے ہیں اور پھر کہتے ہیں میری قسمت اچھی نہیں ہے. حالانکہ قسمت کا تعلق نہیں ہے، ان کے پاس رزق کی ایک شکل نہیں ہے، اور وہ شکل کیا ہے؟ ان کے پاس نرمی نہیں ہے. اور نرمی کیوں نہیں ہے؟ ان کے پاس عقل نہیں ہے. کیونکہ عقل والا غور و خوض کرتا ہے. جب وہ غور و خوض کرتا ہے تو اس کو پتہ لگتا ہے سب سے بہترین تدبیر، سب سے بہترین اسٹریٹجی ایگو کو چھوڑنا ہے. ایک ٹیکنیک ہے زندگی گزارنے کی، اس میں میانہ روی ہے، ایک متانت ہو. میری پسندیدہ کتاب جس کو میں نے بڑا کوٹ کیا اور اس پہ لیکچرز بھی دیے، ایگو از اینمی، رائن ہالیڈیز کی ون آف دی فیوریٹ کتاب جی میری. بڑا اس سے میں نے لرن کیا، اور اس کا مکمل لیسن یہ ہے کہ آپ کی سب سے بڑی دشمن اگر کوئی چیز ہے تو وہ ایگو ہے. ممکن ہے جی آپ کے پاس تنخواہ زیادہ نہ ہو، مال و متاع زیادہ نہ ہو، آپ کی منتھلی انکم بڑی پوری ہو، 25 26 27 تاریخ کو پیسے ختم ہو جاتے ہوں، لیکن اللہ نے آپ کو، آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ اعلیٰ مزاج کا دیا ہو، اس میں انتہا کی برداشت ہو، وہ بلا کا سپورٹو ہو، وہ آپ کے لیے دعا گو ہو، اس کا اخلاق اتنا اچھا ہو کہ آپ کو لگتا ہو یہ میں کتنا دولت مند ہوں. آپ مرد ہیں تو آپ کو بیوی ایسی مل گئی جس کا رویہ، جس کا اخلاق جو انتہا کی اکوموڈیٹنگ اور صابر شاکر. ممکن ہے آپ کو خامد ایسا مل گیا ہو جو پنجابی میں کہتے ہیں اتنا بیبا ہو کہ آپ حیران ہوں، دنیا کو ملیں تو آپ کو پتہ لگے کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت مجھے دی ہے. ایسا ممکن ہے کئیوں کے پاس مال و متاع ہو. میں پھر آپ کو بتاؤں، میں کاؤنسلنگ، میرا ایک کام ہے کوچنگ کاؤنسلنگ، میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے جو میں یقیناً ان کی پرائیویسی ہے میں اوپن نہیں کر سکتا، جس میں ہماری بہنیں آتی ہیں اور وہ آ کے روتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ خاوند بہت بد اخلاق ہے یا بد کردار ہے، یا کہہ لیجئے اس کے پاس، اس کو کوئی ایسی عادت ہے، علت ملی ہوئی جو شاید بیان نہیں کی جا سکتی، ایسی کوئی غلط عادت ہے، یا غیر ذمہ دار ہے انتہا کا. یا کہیں آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کماتے ہی نہیں ہے کچھ بھی. یہ بھی کہانی ایک سننے کو ملتی ہے. تو ممکن ہے آپ کے پاس مال و متاع نہ ہو، لیکن آپ کے پاس صابر شاکر ایک کمپینین ہو، بیوی یا خامند ہو جو آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے، جو مشکل وقت میں آپ کو کہے آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ کرم کرے گا، یہ وقت گزر جائے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ کہنے والا کتنی بڑی دولت اور کتنی بڑی رزق کی شکل ہے، یہ جا کے اس سے پوچھیے جس کو یہ نعمت ملی ہوئی ہے. اچھا ایسا ممکن ہے جی آپ کے پاس مال و متاع نہ ہو، تنخواہ زیادہ نہ ہو، پیسے زیادہ نہ ہو، لیکن آپ کے پاس پاکیزہ دل ہو، اور اس پاکیزہ دل کی وجہ سے، نیت کی پاکی کی وجہ سے، دل صاف ہونے کی وجہ سے آپ خوشیاں بانٹ رہے ہوں، آپ سے جڑے لوگ خوش ہوں، وہ خوشی محسوس کرتے ہوں. میں کل، میرے بڑے پیارے دوست ہیں عبداللہ صاحب، بڑے عرصے بعد ہماری دوبارہ ملاقات ہوئی، زندگی کے 15 سالوں بعد دوبارہ ہم جڑے، اور بچپن کی دوستی ہے. تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تو میں انہیں ایک بات کہنے لگا. وہ کہنے لگا آپ نے یار 15 سالوں میں کیا کیا سیکھا. ایک لیسن میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا، اور وہ لیسن یہ تھا کہ عبداللہ صاحب میں نے سیکھا ہے اوریجنل رہنا چاہیے. جو آپ ہیں وہ رہیں، جو آپ ہیں ہی نہیں وہ پریٹینڈ کرنا، وہ شو آف کرنا، وہ محسوس کرانا بڑی زیادتی والی بات ہے. اور بالخصوص یہ جو اپنے آپ کو نیک مشہور کرنا نا، یہ بڑا خطرناک ہے. یہ بڑے لوگوں کو میں نے ڈسٹرب ہوتے دیکھا ہے کہ وہ ویسے ہی دنیا دار ہیں جیسے سارے ہوتے ہیں، لیکن لبادہ اوڑھ لیتے ہیں درویشی کا، بڑی دینداری کا. میں سچی بات بتاؤں، میں اوائڈ کرتا ہوں. آپ اور آپ کے رب کا جو رشتہ ہے، محبت کا، عبادت کا، بندگی کا جو رشتہ ہے، وہ خود آپ قائم رکھیں، اس کا کوئی گواہ نہیں ہونا چاہیے. تو واپس آتا ہوں، بات کر رہا تھا دل آپ کا پاک ہے، پاکیزہ دل آپ کو ملا ہے، اور اس پاکیزہ دل کی وجہ سے آپ سے ملنے والے کو خوشی ملتی ہے. خدا را دن جب ختم ہوتا ہے تو اپنا حساب کیا کریں، دیکھا کریں کہ آپ کی وجہ سے آج کون کون خوش ہوا ہے، کس کے چہرے کی مسکراہٹ بڑی ہے، آپ نے کیا بانٹا ہے. اس سارے دور میں ہر کوئی پریشانی ہے، دکھ بانٹ رہا ہے، وہاں پر اگر آپ خوشی بانٹ رہے ہیں، مسکراہٹ بانٹ رہے ہیں. پھر میں ایک واقعہ کوٹ کروں، چند دن پہلے ہمارے بڑے پیارے دوست خالد ارشاد صوفی صاحب نے اور شاہد نذیر صاحب نے ایک نشست رکھی میرے لیے افوز کلب میں. انہوں نے کہا شاہ صاحب ہم سب جو صحافی ہیں، ایڈیٹرز ہیں، 15-20 دوست ہیں، کچھ سینئرز تھے ہمارے، عامر ہاشم خاکوانی صاحب اور سب دوست، وہ ایک کھانا آپ کا رکھنا چاہ رہے ہیں، ڈنر رکھنا چاہ رہے ہیں. تو وہاں جب میں گیا تو بڑا ہی سنجیدہ قسم کا ماحول اور سوال جواب کی ایک نشست شروع کرنے کی انہوں نے کوشش کی، ناکام کوشش کی. تو میں نے انہیں درخواست کی کہ خدا کے لیے ہم پورا دن دکھ سنتے رہتے ہیں، ہر کوئی پریشانیاں دے رہا ہے، کیوں نہ ہم مسکرائیں، کیوں نہ کہہ کے لگائیں، کیوں نہ خوش ہوں، کیوں نہ کھانے کو انجوائے کریں، کیوں نہ ایک دوسرے کا غم کم کریں، دکھ کم کریں، اور کہکوں کے ساتھ، مسکراہٹوں کے ساتھ یہاں سے رخصت ہوں. اور پھر ایسا ہی ہوا. یقین کیجئے جب وہاں سے اٹھے تو کتنے لطیفے تھے جو میں نے سنائے، کتنے کہکے تھے جو شاید نذیر صاحب کی وجہ سے لگے، اور کتنا سرور جو تھا وہ افضل عاجز صاحب کی پوئٹری کی وجہ سے آیا. تو وہ جو محفل تھی اس میں ہر دل جو تھا وہ خوش تھا،
کیوں خوش تھا؟ اس لیے خوش تھا کہ خوشیاں بانٹی گئیں، دکھوں کی بات نہیں کی، پہلے ہی بڑے دکھ۔ تو اگر اللہ نے آپ کو پاکیزہ دل دیا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، پاکیزہ دل ہونا کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کی وجہ سے دوسروں کو خوشیاں مل رہی ہیں، یہ رزق کی ایک بڑی خوبصورت شکل ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو بہت زیادہ پیسہ نہیں دیا، مال و متاع، بینک بیلنس نہیں دیا، تو دیکھیے آپ کو ذہنی سکون ملا ہو، ممکن ہے آپ کے پاس اطمینان ہو، آپ راضی ہو گئے ہوں، آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ مجھے کڑنے کی، سڑنے کی، جلنے کی اور حسرتوں کی اور اوپر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ایک ریس ہے، میں چاہتا ہوں جی بہت آگے نکل جاؤں، اس سے میں نکل ہی گیا اور میں نے طے کیا کہ جو کچھ ہے الحمدللہ، شکر الحمدللہ، اور میں اطمینان کے ساتھ زندگی جینے لگ پڑا۔ یہ سکون قلب، ذہنی سکون، یہ اللہ کی نعمتوں میں سے اور رزق کی بہترین ایک شکل ہے جو آپ کو ملا ہوا ہے۔ آپ یقین کیجئے پاکستان میں اور دنیا بھر میں سیکیٹری کی بے شمار میڈیسنز بکتی ہیں، ڈپریشن کی دوائیاں زیادہ بکنے لگ پڑی ہیں، انگزائٹی کی دوائیاں زیادہ بکنے لگ پڑی ہیں۔ ڈپریشن ماضی کی کوئی یاد اور دکھ ہے، باہر ساری خوشیاں اور آپ کا دل دکھی ہے، دل جو ہے وہ غم کی حالت میں ہے۔ انگزائٹی خوف اور خطرہ ہے، خدشہ ہے، پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے۔ اگر آپ کو ماضی کے غم آپ بھلا چکے ہیں اور مستقبل کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے، آپ کے دل میں سکون ہے، ایک کتنی بڑی دولت ہے کہ آپ کسی دوائی کو کھائے بغیر سوتے ہیں، آپ اطمینان کی زندگی جی رہے ہیں، آپ کے دل پہ سکون نازل ہوتا ہے، یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ حضور والا، اگر آپ کو دولت نہیں ملی، مال و متاع نہیں ملا، تو ممکن ہے اللہ نے آپ کو تقویٰ دے دیا ہو۔ یہ تقویٰ بزرگی پیدا کرتا ہے، نہ چاہتے لوگ آپ کا احترام کرتے ہیں، آپ اس تقوی کو ظاہر نہ بھی کریں، آپ کا اورا، آپ کے گرد جو میگنیٹک فیلڈ ہے، جو آپ کی شعاعیں ہیں، وہ اتنی طاقتور ہو جاتی ہیں آپ کی تقویٰ کی وجہ سے، آپ کی مضبوطی کی وجہ سے، آپ کے تزکیہ کی وجہ سے اور آپ کے مضبوط ارادوں کی وجہ سے، کہ آپ کے پاس آنے والا نہ چاہتے آپ کا احترام کرنے لگ پڑتا ہے۔ وہ اسے لگتا ہے کہ میں کسی صاحب مرتبہ سے ملا ہوں۔ وہ قطع نظر آپ کے پاس سیٹ اور عہدہ اور گریڈ کون سا ہے، پھر بھی آپ کے متقی ہونے کی وجہ سے اس کے دل پہ ایک ہیبت طاری ہو جاتی ہے، لوگ آپ سے دھیان سے بات کرتے ہیں۔ تو تقویٰ کا لباس اگر آپ کو مل گیا ہے تو اس سے بہترین لباس کوئی نہیں ہو سکتا۔ مال و متاع کم ہو سکتا ہے، لیکن یہ تقویٰ جیسی دولت مل جانا، یہ رزق کی شکل مل جانا، یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اگر آپ کو نیک طبیعت مل گئی ہے، یعنی آپ کا جو میلان ہے، جو آپ کا رجحان ہے وہ خیر کی طرف ہے، رزق کی بڑی بہترین شکل ہے۔ آپ گناہوں میں خوش نہیں ہوتے، نیکی سے اطمینان ملتا ہے، نیکی کر کے خوشی ملتی ہے، یہ رزق کی کتنی بڑی شکل ہے، یہ روحانیت کی کتنی بڑی ایک فارم ہے کہ آپ کے طبیعت کا جو رجحان ہے، آپ کی طبیعت میں ایک سکون پایا جاتا ہے، خیر کی طرف رجحان ہے، خیر کے کام کر کے خوش ہوتے ہیں، عبادت کر کے خوش ہوتے ہیں، سجدے سے خوشی ملتی ہے، نماز سے، اللہ کے ذکر سے خوشی ملتی ہے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کر کے خوشی ملتی ہے، ایسی طبیعت ہے۔ یہ رزق کی بڑی ایک بہترین فارم ہے۔ تو یہ سب کی سب جو میں نے رزق کی فارمز آپ کو گنوائی ہیں، ان کو سامنے رکھیے اور پھر اللہ کا شکر ادا کیجیے، مطمئن رہتے ہوئے۔ پوری کوشش کے بعد جو مل گیا، بدل تو سکتے نہیں آپ، تو شکر ادا کیجیے، یا باری تعالیٰ میں مطمئن ہوں، تیرا شکر ادا کر رہا ہوں، یہ شکر کی نعمت بھی مجھے تو نے دی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا بنائے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ بہت بہت شکریہ۔